جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کانسٹیپیشنس۔ کانسٹیپیشنس کیا ہے؟ بیسیکلی اسے قبض کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر اس کی ہم تعریف میں چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم سے جو فضلہ ہے وہ سخت ہو کر یا جو ہے پیسز کی شکل میں جسم سے خارج ہونا، یا فضلے کو خارج کرنے کے لیے زور لگانا پڑے، یا فضلہ جو ہے وہ اپنے ایک ہی ٹائم پر نہ ہو بلکہ اپنا بدلنا شروع کر دے، تو ایسی جو بیماری ہے اسے قبض کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے اسباب کی طرف جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو بلغمی مزاج ہیں، جن کے اندر بلغم کثرت سے پائی جاتی ہے، تو ان کو جو ہے قبض کا معاملہ رہتا ہے۔ وہ جو ہے ان کے قبض کی وجہ سے، بلغم کی وجہ سے قبض جو ہے۔ سیکنڈلی انتڑیوں کی جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایسے مریض ہوتے ہیں ان کا معدہ لازمی طور پہ خراب ہونے سے غذائیں جو استعمال کرتے ہیں وہ ان کے معدے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ان کا جو فضلہ ہے، جو فاضل مادہ جو جسم سے خارج ہوتا ہے، وہ آنتوں کے اندر جا کر رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو انتڑیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ضعیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جو مرغن غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں یا فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ دیر ہضم غذا ہوتی ہیں، تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ بیماری زیادہ دیکھی گئی ہے ان میں۔ یا ایسے لوگ جن کا دماغی کام زیادہ ہے، آفس ورکنگ زیادہ ہے، یا وہ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، چیئرز کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں معدے کا اور قبض کا معاملہ لازمی آ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کاہلی اور سست الوجود ہوتے ہیں، کام کاج کی طرف نہیں جاتے بلکہ کھایا پیا اور جو ہے ریسٹ کی طرف ہے، لیٹے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو کھانے پینے کے بعد کوئی واک یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں میں بھی یہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عام جو جسمانی کمزوری ہے، کمزور لوگ ہیں، فزیکلی جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یا مینٹلی جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ہے یہ معاملات قبض کے دیکھے گئے ہیں۔ اور جو لوگ جن میں بواسیر کا مرض ہے ان میں بھی جو ہے وہ قبض کا عمل جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو قبض ہے یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے، تو اس لیے اس کا علاج فوری طور پر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کی علامات میں سے آ جائیں تو علامات کیا ہیں؟ رفع حاجت کے وقت جو ہے وہ دیر لگتی ہے، جب پیشنٹ حاجت کے لیے واش روم کے اندر جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ زور لگانا پڑتا ہے، یا اس کو فضلہ خارج کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کا جو فضلہ ہوتا ہے وہ خشک اور سیاہی مائل جو ہے وہ خارج ہوتا ہے، متعفن ہوتا ہے، یعنی کہ بدبودار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رفع حاجت کے وقت جو فضلہ خارج ہوتا ہے وہ سدوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے، اور اکثر بعض اوقات جو ہے اس کے ساتھ خون یا جو ہے وہ بلغم خارج ہوتی ہے، جو کہ قبض کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت جو ہے ایسے مریض کی بالکل سست ہوتی ہے، کاج میں اس کا دل نہیں لگتا، بس اس کا دل کرتا ہے کہ میں سویا ہوں یا کوئی کام نہ کروں، اور حواس اس کے بند ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے جو مریض ہوتے ہیں وہ ان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، وہ کسی نہیں کرتے، جب بھی اسے کوئی کام یا کوئی بات کرتا ہے تو وہ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ جو ہے نا بیماری بہت نقصان دہ ہے۔ درد سر مریضوں میں رہتا ہے، سر کے معاملات میں، لیکن وہ قبض کے معاملے کو ٹھیک نہیں کرتے بلکہ جو ہے وہ پین کلر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے جو مریض ہوتے ہیں جنہیں قبض کا یا کانسٹیپیشنس کا معاملات ہوتے ہیں، ان میں اکثر جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے ان کی تیز رہتی ہے، سانس جو ہے وہ پھولتا رہتا ہے، اور جن کی جو رنگت ہے وہ زردی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، سستی کی وجہ سے جسم میں ہارٹ منگائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بالکل سست الوجود جو ہے نا ایسا پیشنٹ جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے ایک بہت ہی عمدہ نسخہ ہم دینے لگے ہیں جس کو ہم ٹریٹمنٹ آف دی کانسٹیپیشنس کہتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مصبر لے لینا ہے آپ نے 1 تولہ،
اور آپ نے لے لینا ہے اور تو جو ہے وہ علیحدہ پیس لینا ہے، بلیک کلر کا ہوگا، اس کو آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے، اس کو آپ نے علیحدہ پیس لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کورتمہ ہوگا، بیج سمیت جو ایک پورا پیسز ہوتا ہے، جیسے ہم نے یہ دکھایا ہوا ہے بالکل اس طرح کا آپ نے لے کے اس کو آپ نے دونوں کو علیحدہ پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے مصبر کو اور کورتمے کو آپس میں مکس کر لینا ہے۔ جب آپ نے اس کو مکس کر لیا تو یہ آپ کی دوائی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں، بڑے سائز کے مارکیٹ سے کیپسول لینے ہیں، ان کیپسول کو آپ نے جو ہے نا وہ دوائی سے بھر لینا ہے۔ بھرنے کے بعد اسے آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، اور ایسا پیشنٹ جسے شدید قبض کا معاملہ ہے تو اس کو آپ نے رات کے وقت سوتے ہوئے آدھا کلو گرم دودھ کے ساتھ آپ نے 2 کیپسول استعمال کروانے ہیں، تو انشاءاللہ کیپسول کے استعمال سے ان کی قبض بالکل ختم ہو جائے گی۔ اندر آنتوں کے اندر جو بھی فضلہ رکا ہوا ہے، اندر جو بھی اس کی وجہ سے ہو رہے اللہ کے فضل سے پیٹ بالکل صاف کر دے گا، اور قبض کی وجہ سے جو معاملہ درد سر آ رہا ہے، ساری آ رہی ہے، آئی سائٹ کمزور ہونا شروع ہے، یا جبڑوں میں درد ہونا شروع ہو رہا ہے، سستی کائی وغیرہ کام کاج میں دل نہیں لگا، جسم میں زیادہ رہتا ہے، جوڑوں میں درد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، میدا میں بڑھنا شروع ہو جائے گا، جو کھائے گا وہ زود ہضم ہوگی۔ تو اس سے استعمال کیجیے انشاءاللہ، بہت نسخہ ہے، کیجیے گا، کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔